علی بھائی، آج کی مجلس کا سب سے پہلا اور کریٹیکل کوشچن ہے کہ وفاقی وزیر پانی اور بجلی کی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، یہ آج کل ایک کریٹیکل ایشو سامنے آیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے جو بھی ایک نیشنل لیول کے ایشوز آتے ہیں میں اس پہ کچھ نہ کچھ بول دیتا ہوں، کیونکہ وہ ریلیجن سے ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں. اس میں یعنی جو ریلیجس پلیٹ فارم ہے اس سے صحیح بات امت تک پہنچنی چاہیے، کیونکہ یہاں پر ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر ریلیجن ایک سینسٹیو لوگوں کے لیے چیز ہے. ظاہر ہونی بھی چاہیے، ایمان کا تقاضا بھی ہے، لیکن اس میں جو بھی رائے کوئی اختیار کرے وہ علم کی بنیاد پہ ہونی چاہیے. جذباتی ڈاکٹرائن نہیں ہونی چاہیے، علمی ڈاکٹرائن ہونی چاہیے. اور پھر وہ علمی ڈاکٹرائن بھی 2 نمبر علمی ڈاکٹرائن نہیں ہونی چاہیے، 1 نمبر ہونی چاہیے. کہ جن معاملات میں آپ کوئی کسی کے اوپر فتویٰ لگانا چاہتے ہیں، آپ کسی کے بارے میں برائی والا ایشو سمجھتے ہیں، تو آپ اسی طرح کی چیزیں اگر اپنے بزرگوں کے بارے میں نکل آئیں تو اسی اصول اور مبادی کے اوپر آپ نے ان چیزوں کو بھی غلط کہنا ہوگا. یعنی یہ چیزیں آپ نے اس حوالے سے دیکھنی ہوتی ہیں. یہ ہمارے جو وفاقی وزیر ہیں پانی اور بجلی کے، فیصل واڈا صاحب، کراچی کے ہیں، انہوں نے جو پچھلے دنوں میں ایک نجی چینل کے اوپر گفتگو کے دوران ایک سٹیٹمنٹ دی کہ اس میں بس وہ گفتگو میں جذبات میں آ کے انہوں نے جملہ بولا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس دنیا پہ سب سے بڑا لیڈر جو ہے وہ عمران خان صاحب ہے، حافظہ اللہ تعالی و دامت برکاتہم العالیہ. تو اب ظاہر ہے اس سٹیٹمنٹ کو لے کے آپ کو پتہ ہے کہ اسمبلی کے اندر بھی ایک پورا ہنگامہ کھڑا ہوا ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر تو ایک طوفان جو ہے وہ برپا ہے اس حوالے سے. جس کے دل میں جو آ رہا ہے وہ فتوے لگا رہا ہے کہ جی ان کو جو ہے وہ وہی سزا دی جائے جو 295C میں لکھی ہوئی ہے، اور کسی کی رائے آ رہی ہے کہ اس کو معزول کر دیا جائے اور ان کی رکنیت بھی کینسل کر دی جائے. اور جو ان کے اپنے حامی ہیں وہ یہ کہنے کہ جی بس بچے سے غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دیں. تو یہ آپ کے جو بچے ہیں حکومت کے، یہ ابے بنے ہوئے ہیں اور بچوں والی حرکتیں کرتے ہیں. یعنی اسی قسم کی حرکتیں جو ہیں وہ ہمارے ایک جو انفارمیشن منسٹر ہیں وفاقی وزیر وہ بھی اکثر کرتے ہیں. اس کے بعد پنجاب کے وزیر انفارمیشن کے وہ بھی کرتے رہے، ان کو تو آپ نے آج کل فارغ کر دی ہے. اور باقی وزراء سے بھی اس قسم کی حرکتیں یعنی سامنے آتی ہیں جو بڑی یعنی ہمارے لیے تو بڑی پریشانی کی بات ہے کہ یہ بنیادی چیزیں جو ایک مسلمان کو گفتگو کرتے ہوئے احتیاط کرنا چاہیے وہ نظر نہیں آتی ان کے اندر. اگر آپ نے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دینی بھی ہوتی ہے نا تو آپ پہلے تول کر پھر بولا کریں تاکہ بعد میں لوگوں کو موقع نہ ملے. اب جو لوگ اس موقع کی تلاش میں تھے انہوں نے تو بڑا صحیح موقع پکڑ لیا ہے اور وہ بڑے بڑے فتوے بھی لگا رہے ہیں. دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو ان کا اس طرح جھوٹا دفاع تو نہیں کر رہے ہیں لیکن ایز سچ اس معاملے کو اس طریقے سے ایکسیپٹ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اور اس سے حیران کن بات ہے کہ آج کی ڈیٹ تک میرے علم میں تو نہیں ہے کہ فیصل واڈا صاحب نے خود آ کے کوئی اپنی کلیریفیکیشن پبلکلی اناؤنس کی ہو. حالانکہ جو جرم پبلکلی ڈکلیئر ہوتا ہے اس کی توبہ بھی پبلکلی ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ پرائم منسٹر ہاؤس میں جا کے کوئی اپنا توبہ نامہ لکھ کے بتا دیں، نہیں. یہ توبہ اس طرح کی اللہ اور بندے کا معاملہ ان گناہوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے جو معاملات پوشیدہ ہوتے ہیں، جو معاملات اعلانیہ ہوتے ہیں اس میں کوئی توبہ والا معاملہ چھپ چھپا کے نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو پبلکلی آ کے یہ چیز ڈکلیئر کرنی ہوتی ہے کہ جی مجھ سے فلاں ٹاک شو کے اندر پبلکلی یہ بات نکلی ہے جو میری سلپ آف ٹنگ تھی، میں اس کے اوپر جو ہے وہ توبہ کرتا ہوں، میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا اور میری توبہ ایکسیپٹ کی جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حضور وہ توبہ ایکسیپٹیبل ہوگی. باقی علماء کے حضور تو قطعاً ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آپ کو تو پتہ ہے میرا تو جھگڑا ہے علماء کے ساتھ اس مسئلے کے اوپر، اور اس پہ میں آج یعنی وہ اپنی گفتگو کے اس حصے کو تلخ نہیں کرنا چاہتا. آپ میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں، گستاخ رسول کی سزا اور امام ابن تیمیہ. میں نے اس میں کئی ایک باتیں کی ہیں جو میں آج ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ورنہ ایک موضوع بدل جائے گا. ہمارے نزدیک تو کیٹاگوریکلی سورہ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا ہے کہ اس کائنات کا جو سب سے بڑا گناہ ہے شرک، اگر کوئی شخص اس سے بھی توبہ کر لے تو اس کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا.
شرک جو کہ اللہ کی گستاخی ہے، اور اتنی بڑی گستاخی ہے کہ سورہ مریم میں آیا کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا ہے۔ یہ رحمان کو اتنی بڑی گالی ہے کہ اگر آسمان کے احساسات ہوتے تو آسمان پھٹ جاتا، زمین شک ہو جاتی اگر اس کے اندر احساس ہوتا جس طرح کے احساسات انسانوں کے اندر ہوتے ہیں، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، کہ انہوں نے اتنی بڑی گالی دی ہے کہ اللہ کے لیے بیٹا تجویز کیا، یعنی شرک کیا۔ لیکن اس کے باوجود سورۃ الفرقان میں آیا کہ وہ بھی کوئی توبہ کر لے تو توبہ ایکسیپٹیبل ہے۔ لیکن ہمارے یہاں علماء نے ایک جذباتی ڈاکٹرائن دی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی اللہ کے گستاخ کی تو توبہ ہے، نبی علیہ السلام کے گستاخ کی توبہ کوئی نہیں ہے۔ اب یہ انہوں نے کہاں سے ڈاکٹرائن بنائی ہے، میں آج اس ٹاپک میں نہیں جا رہا، میرا وہی آپ کلپ دیکھ لیں، اس میں نے ابن تیمیہ کی جو کتاب ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول، اس کی میں نے یعنی علمی پوسٹ مارٹم کیا ہے اس کتاب کا، اس میں جو فنی خرابیاں تھیں اور جو انہوں نے یعنی اپنے جذبات کو قرآن و سنت کے اندر انجیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے، تو میں آج اس کی طرف نہیں آتا۔ اور انہی دنوں میں وہ مشال خان والا کیس بھی آیا تھا، اس کے اوپر بھی میری ایک ویڈیو آئی تھی اس حوالے سے، وہ تو یعنی ایک ٹرینڈ کے اوپر ویڈیو تھی پاکستان لیول کے اوپر الحمدللہ۔ تو اس حوالے سے بھی یعنی اگر آپ کو ریزرویشن ہے تو آپ مطلب اس پہ توبہ پیش کریں، بجائے یہ کہنے کہ نکاح بھی ٹوٹ گیا اور رکنیت بھی ختم ہو گئی اور جو وہ مرتد ہو گیا اور 295C کے تحت اس کو ٹانگ دیا جائے، توبہ بھی قابل قبول نہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ یہ سارے کے سارے آپ کے جذبات ہم اخلاص پر مبنی مانتے اگر یہی آپ کا ایٹیچیوڈ اپنے بزرگوں کے بارے میں بھی ہوتا۔ نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں، کوئی علمی بات کرے اسے وہابی کی گالی دیتے ہیں، ایک ادبی گالی ڈیوائز کی بھی ہے اور اپنے زوم میں، اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں، ہم علمی کتابی مسلم ہیں۔ ہم اسی ڈاکٹرائن کے اوپر اگر آپ کے بزرگوں کو پیش کریں تو آپ کیا ان کی توبہ کے بارے میں بھی کوئی آ کے ان کے بہاف کے اوپر، چونکہ آپ اپنے بزرگوں کی جائز علمی اولاد ہیں، کیا ان کی بھی توبہ آپ ریکارڈ کروانے کے لیے تیار ہیں؟ ان پہ بھی توبہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یا آپ اولاد ہیں تو آپ ان کی طرف سے توبہ کر کے کوئی کلپ چڑھانے کے لیے تیار ہیں؟ تو آپ دیکھ لیجئے گا یہ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ میں اس حوالے سے تھوڑا سا ڈسکس کروں ٹیکنیکلی، اتنی ساری باتیں کرنے کے بعد میں ٹیکنیکلی اس ایشو کو لیتا ہوں کہ اگر اس طرح کی ایک سٹیٹمنٹ ایک مسلمان دے رہا ہے اور اس مسلمان کی اس گفتگو کا ٹاپک نبی علیہ السلام کی بے حرمتی کرنا نہیں ہے، اس طرح کی گفتگو کو آپ سلپ آف ٹنگ کہہ سکتے ہیں۔ اب اس کے اوپر شرعی حکم کیا لگے گا؟ اس کے لیے آپ دیکھیں کہ فقہ حنفی، جس کو ہمارے بریلوی دیوبندی جو پاکستان میں سمجھ لیں 80% سے زیادہ ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ جی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی المتوفی 150 ہجری کا قول ہے کہ اگر کسی مسلمان کے منہ سے نکلے ہوئے جملے کے 100 مطلب بنتے ہوں، ان 100 میں سے 99 مطلب کفر کے ہوں اور ایک اسلام کے اوپر ہو۔ یہ بار شریعت کے سٹارٹ میں بھی انہوں نے لکھا ہے، جو فقہ حنفی کی بنیادی کتاب ہے، حمزہ بریلوی صاحب کے خلیفہ ہیں مفتی امجد علی صاحب، تو کہتے ہیں مفتی پر واجب ہے کہ وہ فتویٰ اس ایک مطلب کے اوپر دے گا، 99 کفر کے مطلب چھوڑ دے گا، اور ایک جس سے اسلام والا مطلب بنتا ہوگا وہ اس کے اوپر فتویٰ دے کے مسلمان کو کفر سے بچائے گا۔ 99 کفر کے مطلب ہی نکلتے ہوں۔ اب میں ذرا ان سے کہتا ہوں، یہ میرے سارے لوگ سامنے آ گئے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو باقاعدہ پریس کانفرنس کر دی ہے، میں یقین کریں میں اس طرح کا جذباتی نہیں ہوں جس طرح پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، وہ فضل الرحمان صاحب کے یعنی نام کو بگاڑتے ہیں، اس کے ساتھ ان کے کافی یعنی نٹوریس چیزیں وابستہ کرتے ہیں۔ میں یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک عالم دین مانتا ہوں، اور میں ان کو ہماری ایک پولیٹیکل سسٹم کے اندر ایک بہت بڑا ایسٹ سمجھتا ہوں کہ کم از کم ان کی وجہ سے ہمارے یعنی جو کے پی کے وہ لوگ جو کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ جڑ چکے ہوئے تھے اور وہ قومی دھارے میں نہیں تھے اور اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے تھے، ان کی تعداد میرے بھائی ملینز میں ہونی تھی اگر فضل الرحمان صاحب جیسے لوگ ایک پولیٹیکل لیڈر کی شکل میں وہاں موجود نہ ہوتے، جو کم از کم پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں۔ علمی اختلاف اپنی جگہ، یعنی وہ بھی کئی معاملات میں رکھتے ہیں، میں بھی رکھتا ہوں، لیکن اوورال اس ڈیموکریسی کو جس طرح جماعت اسلامی اور باقی ہماری مذہبی جماعتیں مانتی ہیں وہ بھی مانتے ہیں، اس اعتبار سے تو بہت بڑا ایسٹ ہے۔
لیکن انہوں نے بھی آگے ایک پریس کانفرنس کی ہے. اب وہ ایک علمی آدمی ہیں اور ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں, اب پولیٹیکل یعنی گیم نہیں کرنی چاہیے اس موقع کے اوپر. انہوں نے آ کے پریس کانفرنس میں کہا کہ جی اس نے تو یعنی انبیاء کو بھی کی توہین کر دی ہے, نبی علیہ السلام کی بھی توہین کر دی ہے, اس طرح کے جملے بول کے. تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو آپ پازیٹیولی اس کو سمجھائیں. ہم بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے جو الفاظ کا چناؤ کیا وہ بہت غلط تھا, لیکن اس میں توہین والا معاملہ کوئی نہیں ہے, گستاخی والا معاملہ کوئی نہیں ہے, اس لیے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے تو اسے کمپیئر ہی نہیں کروایا. انہوں نے اس دور کی بات کی تھی کہ اس دور کے اندر اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا لیڈر نبی علیہ السلام کی بات نہیں انہوں نے کی کہ ان سے بھی بڑا. انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان صاحب کو مانتے ہیں. اور یہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں اکثر لوگ بولتے بھی ہیں کہ جی اوپر خدا ہے اور نیچے آپ ہیں میرے. یہ لوگ کہتے نہیں ہیں. کتنے لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ جب عقیدت کا رشتہ وابستہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, بس جی اتنے خدا ہے تے تھلے میری ماں ہے میرے واسطے. تو آپ کیا اس وقت اس پہ یہ فتویٰ لگاتے ہیں کہ وہ شخص اپنی ماں کو نبی علیہ السلام سے بڑھ کر یعنی فوقیت دے رہا ہے؟ یہ تو نہیں لگاتے نا, کیونکہ ایک مسلمان یہ کہہ رہا ہوتا ہے نا, تو سوچ بھی نہیں سکتا. تو فیصل وارڈا صاحب بھی سوچ نہیں سکتے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مقابلے پہ عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہوں گے یا انبیاء کرام علیہ السلام کے مقابلے پر کہہ رہے ہوں گے. تو میں ان کو فقہ حنفی کا وہ جملہ یاد کرواتا ہوں کہ اگر کسی کی سٹیٹمنٹ میں 99 مطلب کفر کے نکلتے ہوں اور ایک اسلام کا, تو مفتی پر واجب ہے کہ وہ اسلام والے اس مطلب کے مطابق فیصلہ کرے. تو یہاں تو کفر بھی کوئی نہیں نکل رہا, آپ کھینچ تان کے نکالتے رہے, لادہ بات ہے. تو آپ لوگ یہ فتوے لے کے اور جناب گستاخی کے اور اس بندے کی زندگی کو آپ مشکل کر رہے ہیں, وہ بھی پاکستان کے اندر رہتے ہوئے, جہاں پہ ہر کوئی بندہ جو ہے مجاہد ملت بننے کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے, کسی بھی بندے کو گلا کاٹنے کے لیے دین کے نام کے اوپر. کتنا خطرناک کھیل کھیلتے ہیں سیاست کے مطلب اوپر, یعنی ریلیجن کو یوز کر کے. تو اس حوالے سے یعنی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر اس طریقے سے گرفت کر دی جائے. اس میں ہوتا ہے کہ مفتی پھر پوچھے گا کہ آپ کا کہنے کا مطلب کیا ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ فیصل وارڈا صاحب کو سامنے بٹھا کے پوچھا جائے آپ کا مطلب کیا تھا, تو کہیں گے میں تو آج کل کے لیڈرز کی بات کر رہا تھا, نبی علیہ السلام کے ساتھ تو کوئی کمپیریزن نہیں, نبی علیہ السلام کی محبت تو میرے ایمان کا حصہ ہے. آپ بھی مانیں گے یہی کہے گا نہ, وہ جب کہہ رہا تھا اس کی نیت یہ تھی. تو جناب جب یہ ہے ہی نہیں تھا, آپ نے اتنا بڑا فتویٰ اس کے اوپر لگا دیا. تو یاد رکھیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, سیدنا اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک جنگ کے دوران ایک کافر کے ساتھ یعنی مڈ بھیڑ ہوئی, اور جب وہ کافر ان کی تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا اور کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں. اب کلمہ کے بعد تو پھر قتل کا کوئی جواز نہیں رہتا تھا. تو حضرت اسامہ نے خود یعنی اجتہاد کیا کہ اس نے تو ڈر کے کلمہ پڑھا ہے, انہوں نے اس کی گردن کاٹ دی. اب یہ معاملہ نبی علیہ السلام تک پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا. آپ نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا کہ اس نے ڈر کے ہی پڑھا ہے. 7 دفعہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کے اس عمل سے بری ہوں, یا اللہ میں کوئی ذمہ داری نہیں اس بندے کی اٹھاتا اس معاملے میں. اللہ اکبر. یعنی ظاہری کلمے کا اتنا احترام ہے. یہاں تو علماء کسی کے کلمے کا احترام ہی نہیں کرتے اور ڈانگ چوک کے تھے جناب پیچھے پہ جاندے نے. یہ جو جذباتی ڈاکٹرائن ادھر سب کانٹیننٹ میں ہمارے بزرگوں نے دی ہے نا, انہوں نے یہ وہ کھیل کھیلا ہے کہ یعنی شیطان بھی حیران ہوتا ہوگا کہ یہ کھیل تو میں بھی نہیں کھیل سکتا تھا جو انہوں نے کھیل کھیلا ہے کہ ایک دوسرے کا گلا کاٹتے رہے. تو فیصل وارڈا صاحب نے اگر یہ بات کی ہے تو کیا آپ نے دل چیر لیا؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی دیکھیں جی عشق کا تقاضا ہے, انہوں نے بات ہی ایسے کی ہے, اس میں انڈائریکٹلی نبی علیہ السلام کی توہین ثابت ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں یار کیسے ثابت ہوتی ہے, اور اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں انڈائریکٹلی ہوتی ہے تو سر فار دا سیک آف آرگومنٹ میں ایگری کرتا ہوں. اگر آپ بنیاد یہ بناتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا سید الاولین والآخرین, میں جتنے گزر چکے, جتنے آئیں گے, جتنے اولاد آدم کے لوگ ہیں, میں ان کا سردار ہوں قیامت والے دن کہ اللہ تعالیٰ یعنی میری دعا کی برکت سے شفاعت کا دروازہ کھولے گا, اس لیے میں ان کا لیڈرشپ ہوں, پہ فائز ہوں. ان حدیثوں کی بنیاد پہ آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے بھی اوپر معاذ اللہ کر دیا عمران خان صاحب کو. تو ہم یہ کہتے ہیں یہ تو آپ انڈائریکٹ مطلب نکال رہے ہیں نا, انہوں نے تو یہ کہا نہیں تھا. جن لوگوں نے ڈائریکٹلی گستاخیاں کی ہوئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں, وہ تو آپ کے رحمہ اللہ ہیں, وہ تو آپ کے بزرگان دین ہیں, وہ تو آپ کے علماء کرام ہیں.
اب میں نہیں کہتا علماء کرائم ہے مجرم علماء، ان کے بارے میں بھی آپ کا اس وقت عشق رسول کی آپ کی نس کو نہیں پھڑکتی ہے. اگر یہ عشق رسول ایک نمبر ہوتا نا تو اس کے اوپر بھی بھڑکتی. یعنی میں فی البدی یہاں پہ درجنوں مثالیں ان کے بزرگوں کی پیش کر سکتا ہوں. صراحتاً نبی علیہ السلام کا نام لے کے انہوں نے گستاخیاں کی ہوئی ہیں. جہاں پہ تعویل کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے ان سارے بزرگوں کے اوپر 295C لگتی ہے. اور جو ان کا جھوٹا دفاع آج تک کر رہے ہیں ان پہ بھی 295C لگتی ہے. لگائیں، کوئی بھی لگانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. میں نے اس کے اوپر پورا لیکچر ریکارڈ کرایا. مسئلہ نمبر 71B، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. اس میں نے ایک ایک چیز بتائی ہے اور اس میں میں نے اپنا ریسرچ پیپر یہ کور کیا تھا. یہ میرا ریسرچ پیپر نمبر 2A ہے، اندھا دھند پیروی کا انجام. ٹھیک ہے جی. اس میں نے 19 گستاخانہ عبارتیں وہ کور کی ہیں. اسی کو میں نے اس لیکچر کے اندر یعنی سمجھایا ہے اور کسی کو فتویٰ نہیں لگایا. بزرگوں کے نام احترام سے لکھے ہیں، ان کی عبارتیں لکھی ہیں، نیچے قرآن و حدیث لکھا ہے کہ قرآن و حدیث یہ کہتا ہے، بزرگ یہ کہتے ہیں. اور میں نے یہ نہیں کہا کہ بزرگ کافر ہیں یا بزرگوں نے کفر کہا ہے. میں نے اینڈ پہ لکھا ہے کہ یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اینڈ پہ یہ لکھ دیا. بس ہم تو فتویٰ لگاتے نہیں، صرف علمی طریقے سے غلطی ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو یہ انہی لوگ ہمارے جتنے بھی یہ یہاں پہ بڑے بڑے علماء ہیں جو عشق رسول کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں سو کالڈ اپنے زوم میں، جن سے ہمیں اپنی محبت رسول کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت پڑتی ہے. ہمیں سے مراد ہے آپ لوگوں کو، مجھے نہیں. نا مجھے نہیں ضرورت. مجھے تو ان کے بزرگوں کے وہ کرتوت پتہ ہے کہ یہ اپنے بزرگوں کے عشق رسول کا سرٹیفکیٹ میرے سے آ کے لیں. ادروائز ان کی امام تو ان کو چھوڑ کے جا چکی ہے میرے لیکچر سن کے. ان کو ہمارے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے. اس سب کانٹیننٹ میں بہت بڑی پرسنالٹی یہ گزری ہیں. میں ان بزرگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کی طرف منسوب کتاب کی بات کر رہا ہوں. ہمارا اس نے ظن ہے کہ انہوں نے یہ کتاب نہیں لکھی ہوگی، لیکن ان کے ماننے والے کہتے ہیں یہ کتاب انہی کی ہے. لیکن معرفت دی گلاں نے تو سمجھ نہیں آندی ہیں. یہ معرفت کی بات ہے. اس سب کانٹیننٹ میں بہت بڑی پرسنالٹی، اور تصوف میں فارسی زبان میں سب سے پہلے ٹیکسٹ بک جس بندے نے لکھی ہے وہ علی بن عثمان حجویری ہے، المتوفی 465 ہجری، جن کو فوت ہوئے ہوئے تقریباً 1100 سال ہونے والے ہیں. آج 1440 ہجری چل رہا ہے. المعروف داتا گنج بخش، ان کی طرف ایک کتاب منسوب ہے کشف المحجوب. میں منسوب کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ میں نہیں گمان کرتا کہ اتنی بڑی پرسنالٹی جن کا بڑا ہونا ہم نے آپ کے کہنے پہ مانا ہوا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، تو وہ ایسی بات کر سکتے ہیں. ان کی کتاب آپ دیکھیں، بریلویوں نے بھی ترجمہ چھاپا ہوا ہے اور دیوبندیوں نے بھی، یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کے بزرگوں نے بھی چھاپا ہوا ہے اس کا ترجمہ، اور جو دوسری پارٹی ہے ان کے بزرگوں نے بھی. وہ آپ کو مارکیٹ میں اویلیبل ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے میرے پاس کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، JPGs بھی اٹیچ کر دیں گے. اس میں جو 14th چیپٹر ہے صحو اور سکر کا بیان، یہ چیپٹر کا نام ہے. تصوف میں دو ٹرمنالوجیز ہیں، صحو اور سکر. صحو کہتے ہیں کہ کوئی شخص بھول کر غلطی کر لے، بھول چوک ہو جائے، اور سکر ہوتا ہے کہ وہ شخص غلطی کرے، بھولا ہوا نہ ہو، لیکن اس وقت وہ ایسے عشق کے نشے میں گم ہو کہ اسے پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی عشق بھی نشے گم کے نہ کرتے گستاخی ہی جے، چنگا کام کوئی نہیں ہوتا. اچھا، تو یہ چیپٹر آپ پڑھ کے دیکھ لیں. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت داود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ وہ ان کی نظر ایک دفعہ اوریا نامی ان کا ایک صحابی تھا، اس کی بیوی پہ پڑ گئی، وہ اس کے اوپر عاشق ہو گئے اور اس کو جنگ میں آگے قتل کروا کے تو خود اس سے شادی کر لی اس کی بیوی کے ساتھ. یہ پورا ایک واقعہ ہے. یہ واقعہ انہوں نے نقل کیا اور انہوں نے کہا حضرت داؤد علیہ السلام حالت صحو میں تھے، اور اس سے انہوں نے یعنی جنید بغدادی کی جو صحو والی ٹرم ہے اس کو ثابت کیا ہے. واقعہ صرف لکھا نہیں، اس سے رزلٹ بھی نکالا ہے. لکھنا اس میں آپ تعویل کر سکتے ہیں کہ وہ نالج کے طور پہ لکھا ہے، لیکن جب کوئی رزلٹ نکالتا ہے وہ اس کا عقیدہ ہوتا ہے، اس سے نہیں وہ بھاگ سکتا. پھر انہوں نے بایزید بستامی کا سکر ثابت کیا ہے اسی میں، اور کہتے ہیں اس کی مثال آپ کو، اب ظاہر ہے کہ کیا کریں، مسلمانوں کو ان لوگوں نے یعنی یہ باتیں ان کے سامنے رکھنی ہوتی ہیں نا، تو مجبوراً نبیوں کی مثالیں دینی پڑتی ہیں ان کو. تو کہتے ہیں جی سکر کی مثال ہمارے نبی علیہ السلام کی مثال ہے، جب ان کی ایک نظر اپنے منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ کی بیوی سیدہ زینب پہ پڑی
تو وہ نظر حالت سکر میں تھی، تو اس کی وجہ سے زینب اپنے خاوند پہ حرام ہو گئی. کس طرح حرام ہوئی؟ یعنی خاوند کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت آئی، اس نے اس کو طلاق دے دی اور نبی علیہ السلام نے اس عورت کے ساتھ دوبارہ شادی کر لی. نعوذ باللہ من ذالک. لعنت اللہ علی الکاذبین. ہم تو کہتے ہیں ایسی کتاب لکھنے والوں پر، اس کو چھاپنے والوں کو پر، اس کتاب کی تعریف کرنے والوں پر اور اس کتاب کو پروموٹ کرنے والوں پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو. ہم کسی بزرگ کو نہیں کہہ رہے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے نا، ہمارے سامنے موجود ہوں تو ہم بھی ایک پریس کانفرنس کر کے تو علی بن عثمان اجویری صاحب سے پوچھیں کہ بھئی آپ نے لکھا ہے، تو یقیناً وہ بھی انکار کر دیں گے کیونکہ انہیں بھی پتہ ہوگا پاکستان میں 295C لگی ہوئی ہے، وہ کیسے اقرار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ واقعہ انہوں نے لکھ کے اس سے بایزید بستامی کا سکر ثابت کیا اور کہا کہ نبی علیہ السلام بھی حالت سکر میں تھے. یہ اصل میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگ اگر صحو یا سکر کے اندر کسی کی بچی نکال کے لے جائیں یا کسی بچے کے اوپر عاشق ہو جائے. مادھو لال حسین کیا ہے؟ مادھو لال ایک یعنی وہ ہندو لڑکا تھا، اس پہ حسین نامی ایک بزرگ عاشق تھے تو اس کا نام ساتھ ہے، آپ پوچھ لیں مادھو لال حسین. یا وہ کوئی اور خلاف شرع کام کرے تو اس کو صحو اور سکر پہ معمول سمجھا کریں. یہ یعنی بزرگوں کی معرفت کی باتیں ہیں. شطیحات ایڈا موٹا لفظ ادھر سے ڈیوائز کیتا ہے، شطیحات. اس کا اگر میں آپ کو ترجمہ کروں نا تو اردو اور پنجابی میں اس کا ترجمہ ہوگا بونگیاں. یقین مانے، آپ ہنسیے گا نا، شطیحات کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے ہی بونگیاں، شڑو لا. اور وہ شطیحات بولتے ہیں، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں شاید کو قرآن حدیث کی کوئی ٹرم ہے. تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ شطیحات میں نبی علیہ السلام کے گستاخی ہوتے ہیں. آپ لوگ یہ ہمیں بتایا کرتے تھے با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. دیوانگی اللہ کے لیے ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی کے لیے نہیں ہو سکتی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے بھی یہ شطیحات. وہ پنڈی کے ایک مفتی صاحب ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا، تو نام لیے بغیر میں بتاتا ہوں کہ ان سے میری فون پہ بات ہوئی نا تو مجھے کہنے لگے کہ انجینئر صاحب آپ کی باتیں تو بڑی سالڈ ہوتی ہیں لیکن آپ ہمارے بزرگوں کو کچھ نہ کہا کریں، یہ بزرگوں کی شطیحات ہے. تو میں نے بھی ٹرنز دا ٹیبل اوور، میں نے کہا سر میں خود 31 سال بریلوی رہا ہوں، ہم نے تو آپ جیسے بزرگوں سے ہی سیکھا تھا با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. مجھے یہ بتائیے کہ یہ کشف المجہوب کی جو یہ عبارت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عبارت پڑھ کے سنائی جا سکتی ہے اور ایسے شخص کا سر جو ہے وہ تن کے اوپر قائم رہ سکتا ہے؟ تو کانپ اٹھے، لیکن پبلکلی نہیں اس طریقے سے وہ سامنے آ سکتے. شطیحات تو ان کا سارے کا سارا معاملہ اللہ کے اوپر تھا، فنا فی اللہ کے اوپر. فنا فی رسول میں وہ کہتے ہیں نبی کا جو گستاخ ہے چاہے وہ کسی بھی طریقے سے. اب انہوں نے نیا ایک کام، وہ کہتے ہیں نہیں ہے کلمات کفری ہیں لیکن قائل پہ فتویٰ نہیں لگے گا کیونکہ وہ بزرگ ہے اور بزرگ بھی ان کا. وہی قائل اگر دوسرے فرقے کا ہوگا تو اس پہ فتویٰ بھی لگے گا. تو یہ میں نے کامن حوالہ آپ کو دیوبند اور بریلویوں کی بزرگ کی کتاب کا دیا، میں بزرگوں کو کچھ نہیں کہہ رہا. دوسری طرف آپ قرآن و حدیث پڑھیں تو آپ کو کوئی اور یعنی دین ملے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں نبی کے اوپر سکر ہو گیا، زید ابن حارثہ کی بیوی پہ نظر پڑ گئی. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی. جس میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا ہو وہ لوگوں کی عورتوں کے اوپر نظر ڈالے گا، نعوذ باللہ. اس کے بعد اللہ نے بھی ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی. سورہ ذاریات میں آتا ہے اللہ نے چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا. ایک جوڑا اور لے لیں، جوڑا ہی بنا لیتے ہیں. تذکرۃ الاولیاء بھی تصوف کی ایک بنیادی کتاب ہے جس کے حوالے آپ کو فضائل اعمال میں بھی ملیں گے، فضائل سنت میں بھی ملیں گے. اور یہ بھی وہ کتاب ہے جس کو دیوبند اور بریلوی دونوں پرنٹ کر رہے ہیں. پرنٹ کا مطلب ہے کہ وہ اس کو آن کرتے ہیں نا، تورات انجیل تو پرنٹ نہیں نا یہ کر رہے ہیں. تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار المتوفی 627 ہجری، آج سے آلموسٹ 800 سال پہلے ایک بزرگ گزرے ہیں. انہوں نے سارے بزرگوں کے واقعات لکھے ہیں. انہی بزرگوں کے واقعات میں جاتے جاتے انہوں نے بایزید بستامی المتوفی 261 ہجری، جن کا نام تھا بایزید. ٹھیک ہے، اب میں اس نام پہ میرا اللہ سے ایک کلپ آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے نا. اور وہ کہتے نہیں وہ جواب دے دیا ہے. جواب اس طرح نہیں ہوتا سر، آپ اپنی کنیتیں ابو یزید رکھ کے جواب دیں. یعنی 10 بریلوی علماء پبلک کے سامنے ہیں اور کہیں کہ جی ہم بھی اپنا نام رکھتے ہیں ابو یزید، ہماری کنیت ہے فخریہ.
تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے ہم اپنی کنیت رکھتے ہیں ابو الحسین. ایک ہی سن میں 2 بندے فوت ہوئے ہیں. ایک ہمارے امام ہے امام ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری المتوفا 261 ہجری, اور اسی 261 ہجری میں آپ کے بزرگ ابو یزید تیفور بن عیسیٰ البستامی یا بستامی, وہ کوئی بھی پروننسیشن اس میں آپ دیکھ لیں, وہ بھی 261 ان کی تھی ابو یزید. وہ کہتے ہیں بیٹا یزید نہیں تھا, وہ نام بس کنیت رکھی ہوئی تھی. تو بڑا پھر مسئلہ ہے, تسی بھی رکھو, جواب نہ دیو. پریکٹیکلی جتنے اشکان حسین بنے پھرتے ہیں نا سو کارڈ اور چھپے ہوئے وہ ناسبی ہیں, وہ اپنی کنیتیں ابو یزید رکھ کے جواب دیں مجھے. اس طرح کا جواب نہیں, نہ اس طرح کا جواب نہیں چاہیے تھے. تو وہ خیر اور طرف چل پڑے گا معاملہ. تو وہ بایزید بستامی کے بارے میں انہوں نے چیپٹر باندھا ہے. کشف المحجوب میں بھی ان کا حوالہ میں نے بتایا, سکر کا. ادھر بھی وہ کہتے ہیں کہ بایزید بستامی کے بارے میں جنید بغدادی فرماتے تھے کہ بایزید بستامی کا اولیاء اللہ میں وہی مقام ہے جو حضرت جبرائیل کا فرشتوں میں. کڈی وڈی کہانی. اچھا اگر یہ ہے تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی کا تو مقام ختم ہو گیا نا, کیونکہ فرشتوں کا سردار کون ہے؟ جبرائیل. تو اگر بایزید کا وہی مقام ہے تو پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا تو مقام پھر اولیاء اللہ کے سردار تو رہ گئے نا. یہ نویں کہانی نکل آئے گی. ہن 11ویں تو بایزید بستامی دی کہانی پہ جانی ہے, کیونکہ اولیاء اللہ 2 نہیں ہو سکتے سر, سردار ایک ہی ہوندا ہے, ایک کہانی ہے, 2 نہیں ہو سکتے. حالانکہ اولیاء اللہ کے سردار تو ابو بکر عمر عثمان و علی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. احکام شریعت میں احمد صاحب بریلوی صاحب سے پوچھا گیا سوال کہ اولیاء اللہ کے سردار کون ہیں, تو انہوں نے کہا حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے تو بایزید یا شیخ عبد القادر جیلانی کا نام نہیں لیا. لیکن اس میں آپ پھر کیا کریں گے, تعویل کریں گے, نہیں اصل میں وہ اپنے زمانے میں. تو سر فیصل ووڈا صاحب نے بھی اپنے زمانے کی بات کی ہوئی تھی, ادھر تو آپ چڑھ دوڑے ہیں ڈانگ لے کے. انہوں نے یہ کیا ہے پوری انسانی ہسٹری میں, میں آپ کو کمپیریزن کروا رہا ہوں ساتھ ساتھ. انجینئرنگ ہو رہی ہے سر, میں میکینیکل انجینئر ہاں آنرز دے نال, انجینئرنگ کراں گا نال. تو فیصل ووڈا صاحب نے بھی یہی کہا تھا. تو جنید بغدادی کو بچانا ہے تو پھر وہ فیصل ووڈا صاحب سے بھی جان چھڑوانی پڑے گی. یہ میں آپ کو ان کے دوہرا معیار بتا رہا ہوں. اچھا جی, وہ کہتے ہیں جی, اس کے بعد آگے چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی بایزید بستامی کی معراج ایک چیپٹر بند ہے, اور اس میں لکھتے ہیں کہ پیغمبروں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی ہے, اور اولیاء اللہ میں بایزید بستامی کو. حضرت ابوبکر عمر عثمان علی کو نہیں ہوئی, وہ بزرگ نہیں سن نا, بزرگ تھے نا, وہ تو صحابی سن. نعوذ باللہ, اگر صحابی بزرگ نہیں تو پھر کون بزرگ ہیں؟ آپ کے بنائے ہوئے بزرگ. میں بتا رہا تھا کہ حضرت بایزید بستامی کے بارے میں نہیں کہتا انہوں نے فرمایا ہوگا یا یہ, بہرحال اسی چیپٹر کے اندر پھر تذکرۃ الاولیاء کے آگے جا کے اینڈ پہ آتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ لوائی اعظم من لوائی محمد, نعوذ باللہ من ذالک, کہ میرا جو جھنڈا ہے وہ قیامت والے دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. استغفر اللہ واتوب الیہ, یہ صراحتاً لکھا ہے. پھر وہ جو شیخ فرید الدین عطار ہیں نا, وہ ان کی پھر جھوٹی وکالت کرتے ہیں اس کے اندر. وہ کہتے ہیں یہ تو اتنے بڑے بزرگ تھے, بزرگ تو گستاخ نہیں ہو سکتے. تو وہ جب یہ کہہ رہے تھے نا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے, تو وہ لکھتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. ان سے سوال کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. تو بایزید بستامی کہتے ہیں کہ ہاں جی, نبی علیہ السلام اور تمام نبی قیامت والے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. نعوذ باللہ من ذالک. اور پھر وہ جو شتیہات کا دفاع کرنے والے شیخ فرید الدین عطار ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ اصل میں بایزید کے منہ سے اس وقت اللہ بول رہا تھا, تو اللہ کے جھنڈے کے نیچے تو سارے نبی ہوں گے. مجھے بتائیں قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ قیامت والے دن 2 جھنڈے ہوں گے, ایک اللہ کا ہوگا, ایک نبی کا جھنڈا ہوگا. وہ اللہ کا جھنڈا ایک ہی ہے, وہ نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہوگا. کڈی وڈی کہانی. پھر وہ ساتھ لکھتے ہیں کہ اسی طریقے سے جو بایزید کہا کرتے تھے سبحانی ما اعظم و شانی, میں پاک ہوں, میری شان بہت بلند ہے. تو یہ اگرچہ کلمات کفر ہیں, لیکن یہ انہوں نے کفریہ نہیں کہے, کیونکہ وہ تو خود کہہ ہی نہیں تھے, اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا. نعوذ باللہ. سر ہمارا تو نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ ان کے منہ سے بولتا ہے, بلکہ ہمارا عقیدہ ہے ان پہ اللہ کی وحی آتی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. لیکن یہ دعوے آپ اپنے بزرگوں کے بارے میں بھی کرتے ہیں. اور یہ سبحانی ما اعظم و شانی کی یہی تعویل اور یہ واقعہ کشف المحجوب کے اندر بھی موجود ہے. صرف ادھر نہیں ہے,
وہاں پہ بھی موجود ہے، اور وہاں پہ بھی انہوں نے یہی تعویل کی ہے جن کی طرف یہ کتاب منسوب ہے، اگر انہوں نے کی ہے یا جس نے بھی کی ہے، کہ جی یہ جو ہے وہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. تو نبی علیہ السلام کے بارے میں یعنی یہ سیدھا سیدھا پروفٹ کو چیلنج کیا ہوا ہے نا. ان بزرگوں کے بارے میں بھی کوئی پریس کانفرنس آنی چاہیے نا، کہ وہ میری ذمہ داری ہے. یہ چلے بزرگوں کے بارے میں نہ آئے، ان کتابوں کے بارے میں، ان کے چھاپنے والوں کے بارے میں کوئی پریس کانفرنس ہو کہ جی ان کتابوں کے اوپر بھی پابندی لگائی جائے، ان کی پرنٹنگ پہ پابندی لگائی جائے. تو یہ مطلب اس حوالے سے بھی چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اگر آپ کا عشق رسول جینون ہے، ایک نمبر ہے، تو سر یہ پریس کانفرنسز فیصل ووڈا صاحب کے بارے میں تو آپ اپنا روح راضی ضرور کریں، لیکن جن کے بارے میں صراحتاً اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں ان کے اوپر بھی آئیں، ان کی کتابوں کے اوپر بھی پابندی لگانے کی بات کریں. ہماری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں، ہم دین کے ڈیفینڈر بنے ہوئے ہیں، اور آپ اپنی پالیٹکس کے اور اپنے فرقوں کے گول کیپر بنے ہیں، لیکن ہے کمزور گول کیپر ہیں. تو ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا میں کتوں فٹ بال سٹنا تو جا کے تھوڑے پول ہی چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ذرا پیچھے مڑ کے دیکھو، فٹ بال کٹھے ہوئے جے. ظاہر ہے ان کی عوام کو تو نظر آ رہا ہے، ان کی عوام چھوڑ کے جا رہی. وہ کہتے ہیں علی بھائی جو باتیں کرتے ہیں وہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، لاہور سے ایک بھائی کا فون آیا، وہ بتانے لگے، کہتے ہیں کہ میں چلا گیا، یعنی وہ جو لاہور میں مزار ہے جہاں سے کشف المحجوب ان کی طرف منسوب ہے، وہاں پہ بکتی بھی ہے. کہتے ہیں میں ان کے وہاں پہ جو کتاب خانہ بنا ہوا تھا جہاں کتابیں، وہاں کافی مکتبے بنے ہوئے ہیں، ہم تو پوری راتیں وہاں جا کے رہا کرتے تھے، ہمیں تو پتہ ہے. تو کہتے ہیں وہاں پہ میں یعنی کشف المحجوب کھول کے نا تو دیکھ رہا تھا، تو وہ جو اس کا آنر ہے نا وہ کہنے لگا جناب کی دیکھ رہے ہو؟ ہائے ہائے ہائے. تو کہتے ہیں میں نے ان کو بتایا کہ میں ایک حوالہ چیک کر رہا ہوں. کہنا انجینئروں تو نہیں سنتے کتنے. ہائے 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 ہائے. اس بیچنے والے کو بھی پتا تھا کہ انجینئر نے اس کتاب کے اندر نبی علیہ السلام کی صراحتاً گستاخیاں بتائی ہوئی ہیں، تو بیچ رہا کیوں ہے؟ اب یوٹیوب حافظہ اللہ تعالی و گوگل دامت برکاتم عالیہ کے بعد کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا مجھے پتہ نہیں چلا سچائی کیا ہے. اس کی برکت سے دعوت پہنچی ہے نا. وہ کہتے ہیں گوگل کو حافظہ اللہ کہہ رہا ہے یا یوٹیوب کو، اس میں تو برائی بھی ہے. تو سر وہ برائی تو ہر بندے میں ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہر انسان کے اندر برائی بھی ہے، اچھائی بھی ہے. آپ کے جو بزرگان دین ہیں جن کو رحمہ اللہ یا حافظہ اللہ کہتے ہیں، ان میں صرف اچھائی کا ہی مادہ ہے. وہ فرشتے ہیں، برائی بھی ہے، اور ماشاءاللہ ان کی برائی کی ویڈیوز بھی اور کرتوت بھی ہماری عوام الناس کے سامنے آتے رہتے ہیں. تو وہ تو آج تک حافظہ اللہ ہے، تو یوٹیوب کیوں نہیں حافظہ اللہ؟ وہاں بھی اچھائی کی بات کر رہے ہیں، برائی کو تو نہیں ظاہر ہم پروموٹ کر رہے ہوتے. تو ان لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود یعنی ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے اس طرح کے مواقع پہ ایک آپشن ہوتا ہے کہ میں لوگوں تک بات پہنچاؤں کہ یار آپ جتنے دین کے معاملے میں جذباتی ہو نا، اگر یہ جذباتیت آپ کی ایک نمبر ہے نا، تو سر جن لوگوں نے واقعی ڈائریکٹلی جرم کیے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی کوئی ہاتھ ڈالو. ابھی تو میں ان لوگوں کا ذکر نہیں کر رہا جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں. آئے ہائے ہائے ہائے. ٹھیک ہے، وہ میرے اوپر ذرا اکیڈمی کی ریسٹرکشنز ہیں. ادروائز آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے نا مسئلہ نمبر 71B دیکھ لیں، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. کن کن بزرگوں نے اپنے ناموں کے صراحتاً کلمے پڑھائے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام کے نام کی بجائے اپنے نام لے کے. اور وہ کوئی کہتا ہے حکیم الامت ہے، کوئی کہتے ہیں وہ جناب سلطان الہند ہے، کوئی کہتا ہے جی وہ مجدد دین و ملت ہیں، کوئی کہتا ہے وہ غوث وقت ہیں، اور کام ان کے یہ تھے. اور وہ آج تک چھاپ رہی ہیں چیزیں، اور ایون ان کے اوپر مناظرے ہو کے وہ اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں. باقی جس کو شوق ہے تو وہ میرا لیکچر دیکھیں، آپ یوٹیوب پہ جائیں حافظہ اللہ تعالی. 71B لکھیں، 71-B- مسئلہ، MAS اپاسٹرافی والا کامہ جو اوپر ڈلتا ہے، ALAH. مسئلہ عربی میں کہتے ہیں سوال کو. تو 71B مسئلہ دیکھ لیں، اور ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ جا کے یہ ریسرچ پیپر نمبر ہے 2A، اندھا دھند پیروی کا انجام. سر صرف 4 صفحوں پہ آپ کے بزرگوں کی دینی خدمات جو سب کانٹیننٹ میں انہوں نے کی ہیں، نبی علیہ السلام کی گستاخانہ جو عبارتیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں، وہ میں نے اس میں ہائی لائٹ کی ہیں. بزرگوں پہ کوئی فتویٰ نہیں ہے، کتابوں پہ. لیکن یہ جرت کوئی نہیں کرتا. ویسے نجی محفلوں میں مانتے ہیں. آپ کو بتاؤں کشف المحجوب کا ترجمہ پیر کرم شاہ صاحب الازہری، بہت بڑے ایک بریلوی عالم دین تھے، جسٹس ریٹائر تھے، انہوں نے ان کا ادارہ ضیاء القرآن انہوں نے پرنٹ کیا ہوا ہے. اس کے شروع میں انہوں نے پورا مقدمہ لکھا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ ایسی تو کتاب ہی کوئی نہیں ہے جس کا کوئی پیر نہ ہو یہ کتاب پڑھ لے. تو سر میں پوچھتا ہوں پیر صاحب آپ نے خود یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے؟
جس میں نبی علیہ السلام کی اس طرح کی اور حضرت داؤد علیہ السلام کی گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ وہ گستاخیاں جو پیر صاحب کو پتہ ہے، کیونکہ انہی پیر صاحب نے جو ضیاء القرآن تفسیر لکھی ہے نا 5-6 جلدوں کے اندر اپنی، اس میں جب وہ آیات آتی ہے نا سورۃ الاحزاب کی کہ اے نبی علیہ السلام تمہارے دل میں ایک بات تھی جو تم چھپاتے تھے اور اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا، وہ کیا بات تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہی فرماتا ہے کہ ہم اس رسم کو توڑنا چاہتے تھے، منہ بولا بیٹے والا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، تو چونکہ یہ منہ بولا بیٹا تھا زید ابن حارثہ، تو اس نے اپنے یعنی بیوی کو طلاق دے دی، تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کا رشتہ اس عورت کے ساتھ کروا کے اس رسم کو توڑنا چاہتا تھا کہ یہ کوئی ویسے تو سسر کے لیے تو وہ عورت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے جس سے اس کے بیٹے نے ازدواجی تعلق قائم کیا ہو، تو یہ وہ بات تھی نبی علیہ السلام یعنی معاشرے کے پریشر کی وجہ سے یعنی چاہتے نہیں تھے کہ یہ چیز ایکسپوز ہو، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنے دل میں جو چیز چھپاتے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا، تو اس میں انہوں نے لکھا کہ وہ ظاہر کرنے سے مراد یہ تھا، نہ کہ وہ واقعہ تھا جو لکھا ہوا ہے کہ جی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ نظر ایک دفعہ زید ابن حارثہ کی بیوی پہ پڑی، وہ پورا واقعہ لکھ کے انہوں نے لکھا ہے یہ واقعات ہماری کتابوں میں کافروں نے اور اسلام کے دشمنوں نے داخل کی ہیں، تو سر ہم انہی پیر کرم شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ دشمن کون ہے، اور وہ دشمن کتابیں چھاپنے والے دشمن کون ہیں؟ وہ خود ہی ہیں، ظاہر ہے وہ ضیاء القرآن پبلیکیشن تو ان کا ہے، اور اگر وہ کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، تو پھر آپ مقدمہ کیوں لکھ رہے ہیں کشف المحجوب میں کہ یہ بڑا زبردست کتاب ہے؟ ناس کے کتنے جاؤ گے؟ ہر طرف سے آپ پھنستے ہیں، لہٰذا توبہ کریں، اور سر ایک دفعہ جھوم کے کہتے ہیں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابیں، ٹھیک ہوگا جی؟